بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، آج ایک عجیب و غریب سرنگ کا ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف۔ آج ذکر کرتے ہیں حسکیہ کی سرنگ۔ یہ سرنگ کیا ہے، اس کا کیا کام تھا، کیوں بنائی گئی تھی؟ بڑا اہم یہ ٹاپک ہے، بڑی اہم ویڈیو ہے، ساتھ رہیں۔ یہ جو سلاویم ہے کہ سرنگ کے نام سے بھی یہ مشہور ہے، یروشلم جو تھا کہ ایک قدیم اور اہم سرنگ ہے جس کا تاریخی پس منظر ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہ سرنگ قدیم دور میں ایک بڑا انجینئرنگ کا کارنامہ سمجھی جاتی تھی، اس وجہ سے یہ بنائی گئی، اور اس سے یروشلم کی دیواروں کے اندر جیہون کے چشمے سے سلاویم کے تالاب تک پانی پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ اس دور کی اتنی عجیب و غریب سرنگ تھی کہ دنیا میں اس کی مثالیں ملتی تھی۔ اس کے بارے میں مختلف عقائد و نظریات تھے۔ کچھ نظریات اور عقائد دیکھتے ہیں۔ سرنگ کے اصل اور تعمیر کے نظریات جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے یبوسی نظریہ۔ یبوسی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سرنگ یبوسیوں کے دور میں تعمیر کی گئی ہے، جو عرب کے جزیرہ نما سے تیسرے ہزار قبل یعنی کہ 30,000 قبل مسیح میں شام کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ یبوسی جو لوگ تھے انہوں نے بنائی تھی۔ ان کا خیال ہے کہ یبوسیوں نے شہر کو پانی فراہم کرنے اور محاصروں اور حملوں کے دور میں اور اس دوران میں علاقے کے آبی جو ضروریات تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ سرنگ بنائی گئی۔ پہلا نظریہ یہ تھا۔ دوسرا ہے حسکیہ نظریہ۔ سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا حسکیہ نظریہ ہے، جس کو حسکیہ کی سرنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ یہ ہے کہ سرنگ حسکیہ کے دور میں تعمیر کی گئی، جو یہودا کے بادشاہ 715-686 قبل مسیح، خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا 686 سے 715 تک قبل مسیح میں تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سرنگ تقریباً 701 قبل مسیح میں اس وقت تعمیر کی گئی تھی جب یہ بادشاہت آشوری بادشاہ سنہاریب کے محاصرے میں تھی۔ سرنگ کی تعمیر کا مقصد محاصرے کے دوران شہر کو پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا اور بقا کے امکانات کو بڑھانا تھا۔ ایک اور نظریہ ہے سرنگ کی انجینئرنگ کی خصوصیات کیا تھی۔ یہ سرنگ ایک پیچیدہ اور درست ڈیزائن کی حامل ہے جو قدیم دور کی اعلیٰ انجینئرنگ مہارتوں کی عکاسی کرتی ہے۔ سرنگ تقریباً 533 میٹر لمبی ہے اور اسے 2 ٹیموں نے چٹان میں کھودا تھا، جو مختلف سروں سے کھدائی شروع کی اور درمیان میں مل گئی، یعنی کہ پہاڑ کے یا چٹان کے 2 مختلف سروں سے شروع ہوئی اور درمیان میں اسے ملایا گیا۔ تعمیر میں اس طرز کا استعمال منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں اعلیٰ درستی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک جگہ سے کھدائی شروع ہوئی اور درمیان میں نہ ملتی، کہیں اور جا پڑتی، لیکن اس طرح کی پلاننگ تھی ماشاءاللہ کہ زبردست طریقے سے درمیان میں انہوں نے ملا دی۔ ایک اور نظریہ ہے سلاویم نقش جو بنایا گیا ہے۔ حسکیہ کی سرنگ سے جڑا ایک اہم دریافت سلاویم نقش ہے جو سرنگ کے اندر پایا گیا ہے، اور اس میں سرنگ کی تعمیر اور دونوں کھدائی کرنے والی ٹیموں کے ملنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ نقش عبرانی نقوش کی قدیم ترین مثالوں میں سے ایک ہے اور قدیم تعمیراتی تکنیکوں کا ایک اہم مادی ثبوت ہے۔ انہوں نے اس پروسیجر کو بھی سرنگ کے اندر چھاپ دیا کہ ہم نے اس طریقے سے بنائی تھی اور اس طریقے سے ملایا ہے۔ تاریخی اہمیت اس کی یہ ہے کہ حسکیہ کی سرنگ صرف ایک انجینئرنگ شاہکار نہیں بلکہ یہ بقا اور جنگ کی طویل تاریخ کا گواہ ہے۔ یہ یروشلم کے ثقافتی اور مذہبی ورثے کا بھی حصہ ہے اور اسے کئی مذہبی اور تاریخی متون میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ مذہبی عقائد میں بھی اس کا ذکر ہے۔ خلاصہ اس کا اگر لیا جائے تو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، حسکیہ کی سرنگ یا سلاویم کی سرنگ ایک نمایاں تاریخی اور انجینئرنگ مقام ہے جو قدیم لوگوں کی ماحول اور عسکری چیلنجوں سے نپٹنے کی صلاحیت کی عکاسی کرتا ہے، چاہے یہ یبوسیوں کے دور میں تعمیر کی گئی ہو یا حسکیہ کے دور میں۔ یہ سرنگ تخلیق کی صلاحیت اور مشکلات کے سامنے بقا کی علامت ہے۔ اس کی مختلف تصاویر آپ نے دیکھی، اس کی جغرافی دیکھی، اس کی تصویری شکل آپ نے دیکھی کہ یہ کس طرح سے بنائی گئی تھی، اس کے مقاصد کیا تھے۔ تو پرانے ادوار میں لوگ اپنی ضروریات کا پلاننگ کے تحت خیال کرتے تھے کہ اگر جنگ پڑ جائے گی تو ہم اس تالاب سے، اس سرنگ کے ذریعے سے پانی لیتے رہیں گے جس کا دشمن کو پتہ نہیں چلے گا۔ پانی تو آپ کو پتہ ہے کہ ضروریات زندگی میں سب سے اہم چیز ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تصور بھی کیا جاتا تھا۔ دوسرا تصور یہ تھا کہ سائنس نے یا دنیا نے آج جو ترقی کی سو کی، تو اب یہ دیکھیں اس دور میں بھی اس حد تک ترقی کی جا
چکی تھی کہ لگتا ہے کہ سائنس نے ایک دفعہ ترقی کی، پھر زوال آ گیا، اب دوبارہ ترقی جاری ہے۔ اب یہ بھی جو میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی، تقریباً مباکش کی ایک کتاب ہے 1980 میں لکھی گئی، 1980 کی کتاب کی یہ تمام تر حقائق ہیں انہوں نے لکھے ہیں۔ اب اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ سرنگ کتنی پرانی ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے، اور کیا اس کے مقاصد تھے جو ہم نے بیان کیے، اس کے بارے میں کیا کیا نظریات تھے وہ میں نے آپ کو بتائے۔ یہ ایک تاریخی پس منظر تھا جو کہ انسان کی ترقی کا ایک مظہر تھا، اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ یہ آپ تک پہنچاؤں۔ دیکھیں کہ انسان کا جو ارتقاء کا عمل تھا یہ کوئی شروع سے نہیں، میں سمجھتا ہوں انسان نے ترقی کی، پھر زوال آئے، مختلف ادوار میں انسان ترقی کرتا رہا، زوال پذیر ہوتا رہا، تو یہ دور چلتے رہے ہیں۔ آج ایک پھر ترقی کی منزل ہم نے طے کی، ٹیکنالوجی کی منزل طے کی ہوئی ہے، تو یہ وقت کے تقاضے ہیں۔ تو کسی بھی دور میں انسان اپنی ضرورت اور آنے والے وقت کی جو ہے وہ ساری کی ساری پلاننگ ضرور کرتا ہے، لیکن میرا اس سب چیز سے آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ نے سب پلاننگ کی، سب ترقی کی، لیکن آپ نے اپنے مرنے کے بعد کی پلاننگ بھی کرنی ہے۔ وہ کیا پلاننگ ہے کہ آپ نے جب قبر میں جانا ہے تو آپ نے کس کی شفاعت لینی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے اپنی نیکیاں کریں، اپنا وہ راستہ اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو خداوند نے راستہ بتایا ہے۔ میں یہ میری دعا ہے کہ آپ جس کی بھی پیروی کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں مرنے کے بعد۔ میں جس کی پیروی کرتا ہوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن آپ جس کی پیروی کرتے ہیں یہ ریسرچ ضرور کر لیں کیا وہ ٹھیک ہے، حق سچ پہ ہے۔ بس یہ اس پوری ویڈیو کا مقصد تھا کہ جس کی بھی پیروی کر رہے ہیں، جس کے بھی آپ بیعت ہیں، جس کی بھی تقلید کر رہے ہیں، جس کے بھی پیچھے ہیں، کیا قیامت کے دن آپ اس کے پیچھے کھڑے ہونے کے قابل ہیں؟ بس یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے، یہ فکر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ خیر کرے، آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو اور مجھ سمیت تمام لوگوں کو ہدایت نصیب کرے، اور اچھی چیزیں، اچھی باتیں پھیلانے کی توفیق دے اور برائی سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔